عمران خان صاحب نے جو جنرل اسمبلی سے ہلالی صاحب خطاب کیا، انیشلی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلے کی طرح ایک کمپریہنسو اور بہت ہی اچھی مدلل گفتگو تھی ان کی، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر وہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو خطاب تھا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں رہا. I'm sorry to say this. اس لیے کہ اب عمران خان صاحب وہی لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اسی منسٹری کے لوگوں کے ایڈوائس فالو کر رہے ہیں، یا خیر اور بھی کو ہو، جس کے لیے ایک زمانے میں خود کام کرتا تھا اور میں خود UN میں کام کیا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جب آپ کے پاس 15 اور 20 منٹ ہیں اور آپ 6 سبجیکٹس یا 7 سبجیکٹس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس کا امپیکٹ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے. بہتر یہ تھا کہ ایک سبجیکٹ وہ لیتے، اور وہ سبجیکٹ تھا کشمیر. اگر کشمیر وہ کہتے میرے پاس بہت چیزیں ہیں بات کرنے کے لیے، مگر میرے پاس 15 منٹ ہے، 17 منٹ ہے، میں صرف ایک بات پہ بات کروں گا جو پاکستانیوں کے لیے، جو خطے کے لیے اور دنیا کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے مسئلہ کشمیر. اور پھر کشمیر کا وہ ان کا تقریر جو ہو اس طریقے سے سٹرکچر کرتے. 15 منٹ کشمیر، کیا 15 منٹ بہت ہے کشمیر کے لیے؟ کیا ہوا ابھی آپ 3-4 منٹ میں آ کے وہ چیزیں کہنے کی کوشش کی، وہ امپیکٹ نہیں رہتا ہے. تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں جب آپ آ جاتے ہیں. دیکھیے مجھے یاد ہے 1980 79 80 جب میں تھا، جب ایک میکسیکن پریزیڈنٹ آیا اور کیا کیا اس نے، کھڑا ہوا پوری دنیا کے سامنے اور کہنے لگا لیڈیز اینڈ جینٹلمن I want to talk about energy. میں انرجی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا انرجی نہیں، میرا انرجی نہیں، مگر دنیا کا. اور پھر اس نے تقریر شروع کیا. میں کہہ رہا ہوں سب لوگ ہل گئے اور سنیں اس کی تقریر. یہ تو کیا ہے جی، 7 سبجیکٹس. اب میں بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہوں ایچ سبجیکٹ کے بارے میں. کرونا پہ انہوں نے کریڈٹ لیا، ویری گڈ، ہی ڈیزروز کریڈٹ، شاباش عمران خان صاحب، آپ نے بڑا واقعہ اچھا کیا. ڈیٹ ریلیف، illicit فائنانس، stolen ویلتھ، یہ آپ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ وہی چور ملک جنہوں نے سیف ہیون سیٹ اپ کیا ہے، اور اب سیف ہیونز بند کر کے اپنے دار و خلافہ خود ادھر چوری کر رہے ہیں، ادھر stolen ویلتھ جاتا ہے. لنڈن ایک ہیوج منی لانڈر سینٹر بن گیا ہے. ان کو پرواہ نہیں ہے، پیسے آ رہے ہیں وہ خرچیں گے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں وہ پیسے آپ کو واپس دیں گے؟ ہاں، بھول جائیں بھائی. جو لوگ 300 سال کلونیلزم کیا اور ملکوں کو لوٹا اور ان کا ہر چیز کیا، وہ اب اپنے قانون نہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا پیسے واپس کریں گے؟ ویسٹ آف بریتھ ان سے ایسی چیز ایکسپیکٹ کرنا اور ان سے بات کرنا اس چیز پہ اوپر. ایبسلیوٹلی. اچھا جی، آپ نے کشمیر کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. کشمیر کے بارے میں آپ اگر یہ کہتے نا کہ ہم ایویڈنس ایکیومولیٹ کر رہے ہیں، آرٹیکل 30، آپ پاپولیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں کشمیر کا، یہ ایک کرائم ہے، اٹس این انٹرنیشنل کرائم. ہم ایویڈنس ایکیومولیٹ کر کے ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس جائیں گے. سیدھی بات کرنی تھی اس کے بارے میں مثال، مگر اگر وقت ہوتا تو کرتے. مگر وہ سب چیزوں میں، کلائمیٹ چینج میں، یہ وہ آپ سوچے تو صحیح، کلائمیٹ چینج میں یو ٹاک ان 2 منٹس، یو کانٹ ڈو اٹ. بہرحال افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ارادے اچھے تھے، نہیں ہوگا، بٹ ڈیلیوری واز اوکے، بٹ امپیکٹ واز نو گڈ. ٹھیک ہے، چلیے میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتی ہوں. ہلالی صاحب بہت مطمئن نہیں ہیں آج کے خطاب سے عمران صاحب، اور لیکن ہلالی صاحب جو بات کہہ رہے تھے کہ وہ ان سے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے جو وہ نہیں مانیں گے، تو اس طرح تو انہوں نے، ہمیں کشمیر پہ بھی پتہ ہے کون سی ہماری سن لی گئی ہے، لیکن ہم ہر دفعہ مسئلے تو اٹھاتے ہی ہیں. اور یہ پچھلی بھی خطاب کی اگر بات کریں تو انہوں نے اس وقت بھی 4-5 پوائنٹس پہ پچھلے خطاب میں بھی بات کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ ہلالی صاحب باتیں کی ہیں نا، بڑی اچھی باتیں کی ہیں، ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس کشمیر پہ کہنے کو اور ہے بھی کیا. جب پچھلی دفعہ انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی تھی، سب لوگوں نے، ہم نے یہاں بیٹھ کے بھی ان کی تعریف کی تھی، تو ان باتوں کا کیا اثر ہو گیا تھا؟ یا پاکستانی حکومت نے عمران خان کی قیادت میں کشمیر کے لیے کیا ایسا مارکا مار دیا کہ جس کا وہ مزید ذکر کرتے؟ ان کے پاس کہنے کو کشمیر پہ مزید کچھ ہے بھی نہیں تھا.
پچھلی دفعہ جو تھا وہی باتیں اب ہیں. باقی جو بات یہ ہے جس کا ہلالی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو آبادی کی بات کی اور نیوکلیئر وار کی بات کی, تو یہ کون سی چیزیں ہیں جو دنیا کو نہیں پتہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, اب یہ اکنامی کی جنگ ہے, معاشیت جو طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ کس کا, نقصان کس کا. پوری دنیا اس وقت خاص طور پہ ویسٹ انڈین معیشت کا غلام ہو چکا ہے. ان کے پاس دیکھیں آپ, ان کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ان کی بڑی, اب وہ دیکھتے ہیں, دنیا یہ دیکھتی ہے, ویسٹ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں زیادہ فائدہ کس سے, ہمارا فائدہ انڈیا کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ. ان کو ہم سے کوئی محبت تو ہے نہیں. محبت تو آپ کو اسلامی ملکوں نے نہیں آپ کے ساتھ دکھائی جن کو آپ مسلم امہ اور اپنے بھائی کہتے ہیں. اور دنیا کا ریاکشن جو بھی, ہم نے بات تو لیکن کرنی ہے نا, ہم یہ تو نہیں کہ اب ہم یہ سوچ لیں کہ چونکہ جی کسی نے ہمیں اس ہماری بات کو سراہنا نہیں ہے, بات صرف کرنا ہی نہیں بلکہ پورے پرزور طریقے سے کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے. لیکن کیونکہ ایک وہاں جب آپ پریزنٹ ہو, موقع پہ موجود ہو, اور وہاں آمنے سامنے جو گفتگو ہوتی ہے, جو بات ہوتی ہے, وہ ویڈیو لنک میں کبھی بھی وہ تاثر آ نہیں سکتا, اس طرح سے نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم مختلف پہلوؤں پہ بات نہ کرتے تو ہم یہیں بیٹھ کے ان پہ یہ تنقید کر رہے ہوتے کہ لو ایڈا ہم ایشو سے وزیر اعظم نے گالی نہیں کی تھی. ہاں جی, اس پہ بات یہ ہوتی ہے. لہٰذا وزیر اعظم نے یہ بھی سوچنا ہے, عمران خان صاحب نے, کہ میرے لیے کون کون سے ٹاپ پریورٹی ایشوز ہیں, میں ان پہ بات کروں. جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ کہہ دیا, جس کا انہوں نے سمجھا کرونا پہ بات انہوں نے کرنی مناسب سمجھی انہوں نے کی. انہوں نے ملکی حوالے سے جو جو بہتر پوائنٹ انہیں لگے ان کے کی, کیونکہ یہ تو ایک پرائم منسٹر کی سواب دید ہے کہ وہ کیا اس پہ کرتا ہے. اور دوسرا میرا خیال ہے جو لسنرز ہیں ان کے بھی انٹرسٹ کی چیزیں ہیں نا, کہ کورونا اب ظاہر ہے ایک پورا ہمارے لیے اللہ کا شکر ہے اس طرح مہلک ثابت نہیں ہوا, لیکن ورلڈ وائڈ تو ظاہر ہے لوگوں کے لیے سب سے بڑی آفت ہی وہ بنا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لوگ اس پہ بات تو سننا چاہیں گے. وہ ٹھیک ہے سمینہ, لیکن جو بیوروکریسی والی بات ہے نا, ہلالی صاحب کیونکہ خود اس منسٹری میں رہے ہیں, وزارت خارجہ, انہوں نے ہمیشہ اپنی کارکردگی چھپانے کے لیے بھی اس طرح کے کام کیے ہیں کہ حکومتوں کو غلط جو ہے نا راستہ دکھایا, یا حکومتوں کو غلط حقائق پہنچائے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں. یہ اتنا بڑا فورم تھا کہ وزیر اعظم جو ہے انہوں نے یہ دیکھ کے کرنا تھا. جی ہلالی صاحب, آپ کہہ کیا رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ منسٹری والے غلط دیتے ہیں اور آپ بیٹھ کے اس پہ جج کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط دیا, اور آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے لوگوں پہ. آپ اگر 15 چیزیں کے بارے میں بات کریں تو ایک امپورٹنٹ ایشو پہ جو وائٹل ایشو ہے پاکستان کے لیے, ورلڈ پیس کے لیے, یو این پیس کے لیے, ریجنل پیس کے لیے, اس پہ آپ 2 منٹ دیتے ہیں, کلائمیٹ چینج کو 2 منٹ دیتے ہیں, اور کریڈٹ کو ڈیٹ ریلیف کو 2 منٹ دیتے ہیں. بات اصل یہ ہے کہ آپ کو اس چیز پہ بات کرنا چاہیے جو آپ کے ملک کو ٹربل کر رہا ہے, جو آپ کے لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کشمیر پہ جو ہو رہا ہے اور جو کشمیر کا نتیجہ جو ہوگا, وہ خود کہہ رہے ہیں ان سو مینی ورڈز کہ ہم ہر حد تک جائیں گے کشمیر کو ڈیفینڈ کرنے اور لوگوں کو مدد کرنے. ہر حد تک مطلب کیا ہے؟ مانے کہ ہر چیز ہم استعمال کریں گے جو آرسنل میں ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں. دیٹ از اے ویری بگ کمٹمنٹ. لیکن ہلالی صاحب یہاں پہ میں ایک چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گی. شیریں مزاری صاحبہ نے, سر کہنا مجھے موقع دیجیے گا, جو ہلالی صاحب بات کریں وہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ صرف ایک تقریر سے تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ چیز نہیں بدلنا. اور شیریں مزاری صاحبہ کچھ دن پہلے اس بات کا باقاعدہ اظہار بھی کر چکی ہیں, مینشن کر چکی ہیں کہ صرف ان کے خطاب سے چیزیں نہیں بدل جائیں گی. یہ ایک لانگ پروسیس ہے جس کو آگے وزارت خارجہ کو کنٹینیو کرنا تھا. آپ انہی کی زبانی سن لیجئے ان کے کیا اعتراض ہیں. پرائم منسٹر کا بھی میسج اس طاقت سے, اس اسٹرینتھ سے نہیں آگے لے کے چل سکے جیسے ہمیں چلنا چاہیے تھا. ہم بیسک امیجری نہیں بتا سکے نازیزم کی اور ہندوتوا سپریمیسس کی. کشمیر کا کوز جو ہے, ہمیں اب کلچر آف ریزسٹنس کی طرف جانا پڑے گا. صرف ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دینے سے کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی. تو یہ ان کا خیال ہے شیریں مزاری صاحب. میں کہتا ہوں شیریں مزاری صاحب کی ساری باتیں, یہ میرا سر ہلالی صاحب شیریں مزاری صاحب یہی کہہ رہی ہے نا. سر میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا, لیکن اس کو صحیح کس نے کرنا ہے؟ حکومت نہیں کرنا ہے نا.
حکومت اب اگر پرائم منسٹر نے جو تقریر کی ہے وہ ان کی پریورٹیز شو کرتا ہے. اگر ان کی پریورٹیز میں 2 منٹ یا 3 منٹ میں کشمیر ختم ہو جاتا ہے تو اس میں میں یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں سر اتنا تو نہیں، زیادہ ٹائم میں چلیں 10 منٹ میں آپ کر دیں. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا قصور ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا یا میرا قصور ہے عمران. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ بالکل اس وقت دنیا کو بتاؤ کہ ہم بیٹھ کے یہ دیکھیں گے نہیں کہ ایک انٹرنیشنل کرائم کمٹ ہو رہا ہے، پاپولیشن چینج ہو رہا ہے، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کو ڈال رہا ہے، زبردستی ان کو ڈالنا ہے. وی کی ناٹ ایکسپٹ دس. اور ہم ڈیفینڈ کریں گے ہمارے کشمیری برادرز کو، ہم ان کو مدد کریں گے. اور دیکھیے ایسے طریقے سے آپ بتائیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ایک ایسکلیشن ہو رہا ہے اس جنگ کا، اور ہوگا اور ہونا ہے، نہیں تو کچھ نہیں ہوگا. یہ تو آپ نے بس وہی کہہ دیا جو لاسٹ ایئر اور دس ایئر. یہی بات ہے. شاید میں غلط ہوں. نہیں ہلالی صاحب اب ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے آج کشمیر کے حوالے سے باتیں کی ہیں مجھے بتائیں ان میں سے کون سی پچھلے سال نہیں کی؟ وہی میں کہہ رہی ہوں نا، ساری باتیں کی تھی. بلکہ صرف کشمیر نہیں، اوور آل کتاب میں بہت ساری چیزیں. اب آپ کو اگریسو ہونا پڑے گا، آپ کو انڈیا کو یا پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ واقعی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو اس سے آگے جانا پڑے گا، آپ کو یہ صرف باتوں سے نکل کے عملی طور پہ بھی کچھ کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اگلے سال بھی یہی باتیں کر رہے ہوں گے اور کشمیری بیچارے وہاں شہید ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے. ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں. دھنیہ واد.